بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے دریافت کیا کہ کیا تم کبیرہ گناہوں کو شرک شمار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس امت میں کوئی گناہ ایسا ہے جو کفر کی حد تک پہنچتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، سوائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ میں جو کفر کی حد تک گناہ پہنچتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ خوارج کے نزدیک کبیرہ گناہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ بڑے گناہ کی وجہ سے مسلمان کافر نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے، ہاں گناہگار ہوتا ہے۔ حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص ابن عمر کے پاس آیا، ان سے پوچھنے لگا، اے ابو عبد الرحمن، ذرا بتائیے کہ جو لوگ ہمارے تالے توڑتے ہیں، ہمارے گھروں میں نقب زنی کرتے ہیں اور ہمارا مال متاع لوٹتے ہیں، کیا وہ کافر ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ بتائیے، تعویلیں کرتے ہیں، ہمارا خون بہاتے ہیں، کیا وہ کافر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ طاؤس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر کو انگلی ہلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور وہ کہتے جا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ اس حدیث کو ایک جماعت نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی بڑے بڑے گناہوں کے مرتکبین کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ ان جرائم کی وجہ سے کافر ہو گئے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک یہ لوگ شرک نہ کریں اس وقت تک وہ کافر نہ ہوں گے۔